ماشاءاللہ سب امام میں حسن رضا بن علی رضا سوتے ہیں ان کے قدموں میں، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں، سوئے ہوئے ہیں، ہو جائے ان کی ہیں، وہ بچہ ہے اس مرضی ہے جیسے سوئے. ہاں ماشاءاللہ. ویسے پاپا ایک سوال ہوا ابھی مجھ سے کان میں، جواب عطا فرمائیں گے؟ اب جیسے یہ حسن رضا یوں سوئے ہوئے نا، کسی نے مجھے پوچھا کہ یار یہ سونے کا کون سا طریقہ ہے، اب اس کو کیا جواب دوں میں، کیا طریقہ ہے، بچہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ یہ مجھے لکھ کر بھیج دیں طریقہ، یا یہ خود کو ایسی ترکیب بنا لیں، آ کر ان کو سکھا دیں. ابھی یہ میرا خیال ہے 2-3 مہینے کے تو ہو گئے ہیں، تو یہ سکھا دیں آ کر ان کو سکھانا آتا ہو تو. ٹھیک ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ انہوں نے جواب سن لیا ہوگا. اپنے سونے کی ہر جائز پوزیشن کہ یہ پکچر بھی بنوا لیں، وہ بھی دکھا دیں کہ جب یہ نیند میں بے خبر ہوتے ہیں تو آیا غافل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اب جنہوں نے سوال کیا نا، نہیں ہو گئی ہے، ایک انگلی اٹھاتے ہیں دوسرے کی طرف 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہے. اب مسئلہ یہ تو مرفوع القلم ایسا تو قلم ہی نہیں چلتا. اب مسئلہ یہ کہ جس نے سوال کیا ہے نا اس کو بے چینی ہو گئی. اب میرے کو یہ خیال ہے کہ اب یہ بیچارہ سوئے گا کیسے، اس کو سوتے ہوئے آپ کی باتیں یاد آ رہی ہوں گی، یہ کیا ہو گیا. چلے جواب ان تک پہنچ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نارمل وہ کہتے ہیں بات برائے بات. اب جیسے دو ملیں گے اور کیا حال ہے، آپ کو بھی روزہ لگتا نہیں لگتا، آپس میں تھوڑی سی خوش طبعی کرنی ہے، مسکراہٹ والی باتیں کرنی ہے، تو روزے کا بھی کوئی موضوع ہوگا تو گرمی بھی موضوع بنے گی، تو جناب وہ دورانیہ وہ بھی موضوع بنے گا، سحری افطاری میں کیا کھایا کیا پیا، اچھا جلدی اٹھے تھے نہیں اٹھے تھے، ارے آج تو بہت مارا ماری کری ہوگی، پہلی والا روزہ تھا تو، اور افطار میں گھر پہنچے نہیں پہنچے جلدی. یہ مطلب جرنلی طور پر جب 2 آدمی یا 3-4 لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو اس طرح کے موضوعات یہ زہر بیس ہمارے یہاں عموماً آ جاتے ہیں. تو اب یہ جو موضوعات ہیں تو اس میں اگر کہیں کوئی غلط بیانی بھی نہیں ہو پا رہی تو کیا ان موضوعات کو بھی کیا زیر بحث نہیں لایا جائے گا؟ آپ بہت کچھ اس میں واقعی یعنی کہ بتا ہی چکے کہ ایسا ہو رہا ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر موضوع پہ ہوتا ہے. جو بیمار ہوگا اس سے الگ پنچات ہوگی، صحت مند سے الگ پنچاتیں کرتے ہیں، آپریشن سے اس کے ٹانکوں تک کی مقدار اور تعداد پوچھتے ہیں. ایک عام آدمی اگر اس وقت آپ کو سن رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک عام آدمی اس وقت آپ کو سن رہا ہے تو وہ آپ سے اب سوال شاید ہو سکتا ہے کرے کہ مولانا صاحب بتاؤ بات کیا کرے. آپ کچھ اور بات کرتے تو آپ بولتے ہو غیبت ہو جائے گی، کچھ اور بات بولتے ہو تو جھوٹ ہو جائے گا، کچھ اور بات کہتے تو بولتے ہو یہ ہو جائے گا. اچھا ہم قرآن کی بات کرتے، حدیث کی بات کرتے، شریعت کی بات کرتے تو آپ بولتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے، آپ کو دین کی اتنی سمجھ نہیں آتی، آپ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر دو گے. اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا ہوا ہوتا. تو چلو بھائی ہم یہ بات بھی نہیں کریں، یہ بات بھی نہیں کریں، موسم کی بات بھی نہیں کریں، روزے کی بات بھی نہیں کریں، سحری کی بات بھی نہیں کریں، افطار کی بات بھی نہیں کریں. اب رمضان کا مہینہ ہے، مولانا صاحب خود تو بات کریں گے نہیں کریں گے، ہم لوگ کیا کریں؟ اور جو جائز بات ہے، ضرورت کی بات ہے، اس کا کرنا منع نہیں ہے. اب یہ جو غیر ضروری بات کرتا ہے وہ خود بعض اوقات اس کو اگر سمجھایا جائے نا، سمجھدار ہوگا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یار یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی جو میں بولا، نہ بولتا. ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب ہے، فضول باتوں کا، گناہوں بھری باتوں میں عذاب ہے. کام کی بات کرے یا چپ رہے بندہ. وہ تو حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے.
تو یہ ہم لوگ تھوڑی منع کرتے ہیں کہ یوں بولو نہیں بولو. جو بھی ہم کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات کی روشنی میں بولنے ہی کی ترکیب ہوتی ہے. وہ ہم خطا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے, لیکن ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی اللہ اور رسول کی ناپسند کی بات ہم نہ کر بیٹھے. تو اگر ہم آپ کو بولتے ہیں کہ روزے میں یوں نہیں بولو, یوں سوال نہیں کرو, یوں جواب نہیں کرو, تو وہ ظاہر ہے کہ آپ خود اس بخاری شریف کی حدیث میں دیکھیں کہ آپ یہ بھلائی کی بات کر رہے ہیں کہ روزہ تو نہیں لگا, کیا یہ بھلائی کی بات ہے؟ آپ بتائیں, خیر کی بات ہے یہ. پیاس تو زور کی نہیں لگی, یار آج تو بہت گرمی ہے, کیا یہ بھلائی کی بات ہے؟ اگلا جو ہے وہ کوئی جانور ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی کہ گرمی ہے یا نہیں ہے, جو اس کو ہم بولے جا رہے ہیں آج بہت گرمی ہے, یا اس کو واقعی توجہ نہیں ہے گرمی کی, ہم نے دلا دیا یہ فضول سوال کر کے بولے ہاں یار گرمی بہت ہے, جب بھی آج اتنی پیاس لگی ہے. اب وہ بیچارہ پھنسا, نفسیاتی مریض بن گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بولو نا یار آج بہت سردی ہے, ارے ہاں یار ہیٹر چلاؤ یار آج بہت سردی ہے. اس سے پہلے 2 گھنٹے سے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو سردی نہیں لگ رہی تھی, ہم نے چھیڑا تو ہیٹر چلا. ہاں یار کولنگ کم ہے, آج گرمی بہت ہے, تو یہ اور بڑھا دے گا اس کو. ہاں یار صحیح کہتے ہو یار, میں تھوڑا مصروف تھا, اس طرف توجہ نہیں تھی میری. اچھا واہ تم بیوقوف تھے, مجھے بھی بیوقوف بنا دیا آخر. اب آؤ بھائی ہر کا اپنے بے سر کا ایسی بنا دیا. تو ایسی فضول باتوں سے کائے کو یار اپنی اور دوسرے کی بربادی کا سامان کرتے ہو. مدنی چینل پر ریکارڈڈ سلام کا جواب ناظرین و حاضرین کے لیے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والا جو سلام کر رہا ہے اس کا تو جواب کسی پر بھی واجب نہیں ہے نا, جو ریکارڈڈ. بلکہ ویسے اگر لائیو بھی سوال کرے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہاں سے سلام کر کے, تو اس کا بھی جواب واجب نہیں ہے. ہم لوگ دیتے ہیں جواب عام طور پر, لیکن واجب نہیں ہے. نہیں دینے پر کوئی اس کی گرفت نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے. اور ناظرین پر تو کچھ بھی نہیں, ناظرین کو سلام ہی کون سا کیا ہے اس نے. اب ناظرین کیوں جواب دیں, ہے ہی نہیں جواب ان پر. تو بہرحال یہ کہ سوال کرنے میں سلام کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, اگلے کو سلامتی کی دعا ہی دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم جواب نہ دیں تو پھر کیوں؟ اب جیسے جواب آپ پر واجب نہیں ہے, اب کسی نے مدنی چینل پر بیٹھ کر سن لیا, یا کسی نے آپ کو براہ راست سوال کیا یا ریکارڈڈ سوال کیا, یہ ایک مینٹلٹی ہے. اب اس سے سن لیا اور آپ کو مصروف ہیں, یا آپ نے نہیں دیا جواب, چلو مصروف ہیں کچھ بھی نہیں, اس طرح آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, اسی طرح آپ مثال کے طور پر آپ نے جواب نہیں دیا. اب گھر بیٹھا ایک شخص بولے گا ہاں یار دیکھ سلام کا جواب نہیں دیا, اتنا تو ان کو آتا نہیں ہے کہ سلام کا جواب دیں, حالانکہ آپ کا یہ عمل جرم نہ تھا, مگر یہ گھر بیٹھا جو کر رہا ہے وہ پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے, مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے آ جانا چاہیے, تاکہ وہ ایسی اس طرح کی بدگمانیاں کسی کے بارے میں نہ کرے. بلکہ کوئی واقعی سلام کرتا ہے سلام تحیت جس کا جواب واجب ہے اور جواب نہیں دیتا, اس کی بھی وجوہات موجود ہیں, وجوہات ہوتی ہیں اس کی. یہاں تک کہ اگر کسی نے السلام علیکم کہا, میم پر پیش نہیں پڑا, تب بھی جواب واجب نہیں ہے. تو اتنا علم آپ کے پاس ہو یہ ضروری نہیں, آپ تو جواب نہیں دیا, تو اس نے اگر جواب نہیں دیا تو کون سا گناہ کیا بھائی. یا چلو اس نے السلام علیکم بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ اس نے سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا, تو یہاں بھی ایک حسن ظن کا پہلو یہ نکل سکتا ہے کہ یا تو یہ سننے میں یا کہیں خیالوں میں گم ہوگا, اس نے سلام سنا نہیں ہوگا, یا اس کی توجہ نہیں ہوگی اس نے جواب نہیں دیا ہوگا. تو اپنے کو تو ہے نا دیکھو حسن ظن کی بوتلیں اور کولر بھر کے رکھنے چاہیے, اور جب بھی کہیں بدگمانی کا شائبہ ہو نا وہ بھر کے حسن ظن کا جام جو ہے نا کھٹا کر پی لینا چاہیے. حضرت کولڈ ڈرنک کہاں ملتی ہے, بوتل کہاں ملتی ہے, جوس کہاں ملتا ہے, شربت کہاں ملتا ہے, یہ تو پتہ چل جاتا ہے. یہ جو جس بوتلوں کا آپ اس سے پتہ بتا رہے ہیں یہ ملتا کہاں ہے؟ یہ ملتا ہے مدنی چینل پر. کیا بات ہے, صبر کا جام پیے, حسن ظن کا جام پیے. حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت, یعنی مومن کے بارے میں اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے. تھوڑی توجہ چاہوں گا حاضرین اور ناظرین سب کی. کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے
مسلمانوں کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کس کو سناتے ہیں اور کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھتے بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا کہ صرف بخاری شریف ہی کی بات مانو؟ کون سی حدیث میں؟ قرآن کی کون سی آیت میں؟ بخاری تو تھی نہیں، نہ سرکار کے دور میں تھی نہ صحابہ کے دور میں تھی. بخاری شریف تو بہت بعد میں آئی ہے. اگرچہ بخاری شریف کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں لیکن صرف بخاری ماننا تو بخاری کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ بس گھمانے والی بات ہے. وہ بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ یہ خود ایسی بے شمار باتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بخاری شریف سے نہیں ہوتا. امام بخاری شافعی تھے، خود حنفی ہوگا معترض، تو حنفی خود حنفی ہے اور شافعی کی مثالیں دے رہا ہے، اس کی دلیلیں مانگ رہا ہے. اگرچہ درست ہے لیکن صرف بخاری پر اصرار کر رہا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو سن لے کہ یہ شافعی تھے. اور بعض اوقات ایسا شخص نہ خود شافعی کو مانتا ہے، نہ حنفی کو مانتا ہے، نہ حنبلی کو مانتا ہے، نہ مالکی کو مانتا ہے. یہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتا ہے. بخاری سے دکھاؤ. خالی بخاری کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے. نہ قرآن و حدیث کی دلیل ٹھیک ہے مانگے، اور قرآن و حدیث کے بعد بھی تو کچھ ہے نا، قیاس بھی تو ہے نا. بہت سارے مطلب احکامات ہیں کہ جو اجماع امت ہے، اور قرآن و حدیث سے جو بات نہ ٹکرائے وہ جائز ہے. ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں 3 عیدیں مناتے ہو نا، 2 عیدیں ثابت کر دو. بخاری نہیں، کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دے کوئی. 3 عیدیں ہیں، عید، باسی عید، پیر باسی عید. تمہاری عید باسی ہوتی ہوگی، میری عید تو تازہ ہے. باسی عید ثابت کرو، تیر باسی عید ثابت کرو، دوسری عید ثابت کرو، تیسری عید ثابت کرو. یعنی عید میلاد النبی کس نے منائی؟ میں نے منائی. اچھا، دوسری اور تیسری عید کس نے منائی؟ تم نے منائی. اب تم مناؤ تو صحیح ہے. میں اگر عشق رسول میں ڈوب کر مناؤں تو مجھ سے ثبوت مانگا جائے کہ بخاری میں کہاں ہے. کیا ایسا تو نہیں کرو. اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پیزے ثابت کرو. سب ہضم ہے. کھانا ثابت تو ہے نا. تو کیا کیا کھانا ثابت ہے؟ جو کی روٹی ثابت ہے. کھانا ثابت ہے تو اب اس کے علاوہ جو بھی حلال و طیب اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ کھانا جائز ہو گیا نا. تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا. یہ اب جس طرح روایت میں آیا ہے کہ اگر تم سے کوئی وہ جھگڑے وغیرہ گئے نا روایت میں کہ اگر جھگڑا ہو اور کوئی تم سے لڑے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. جی میں روزے سے ہوں. روزے سے ہوں. ویسے یہ عرف ہمارے یہ عرف ہے کہ میرے منہ میں روزہ ہے. میرے منہ میں روزہ. میرے کو زیادہ مطلب اب بس بولنا نہیں آگے. مجھے پہچان دینی ہو تو اس سے روزہ کھولوں گا پھر. تو یہ منہ میں روزہ یہ محاورہ ہے. مراد یہی ہے کہ میں روزے دار ہوں. اچھا UK چلے؟ مدینے لے چلو نا یار. یہ تو آپ چلے، یہ تو ابھی آپ کے چینل ہے نا. کوئی جائے گا لندن کو، کوئی امریکہ جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا. آم کھاتے وقت کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کروں گا. اب اس کی بس وہ صورتیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ وہ پیلا پیلا پکا ہوا ہے نا، سندڑی آم رکھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور دل پھنسا ہوا ہے آم میں. تو اب کیا کرے؟ تو پہلے اس نیت سے اگر آم کھاتا ہے یار پہلے آم کھا لوں تاکہ وہ نماز میں میرا دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو. تو اس نیت سے اگر آم کھاتا ہے، یہ بھوک پر اس کو قیاس نہ کیا جائے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ خشوع کے لیے، کیونکہ خشوع فرض نہیں ہے، خشوع ہمارا مستحب ہے. تو یہ کہ آم کھا لے اس نیت سے. جیسے نفلیں پڑھنا چاہتا ہے، تہجد کے ٹائم پر اٹھا، آم کا جی چاہ رہا ہے، پہلے آم کھا لے پھر تہجد پڑھے.
تاکہ دل لگے. اسی طرح اور کوئی چیز ہو. تو اب یہ کہ عام کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل آیا ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. ہوتی جو ہے کہ گرمی میں یہ عام آتا ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں کہ یہ پیاس میں کمی لائے گا، پیاس بجھائے گا آم اگر کھا لیا جائے. تو اس لیے رات میں روزہ دار نے آم کھایا کہ روزے میں مجھے پیاس کم لگے تاکہ آسانی ہو روزے میں بھی اور نماز میں بھی میرا دل لگے. تو اس نیت کا بھی ہو سکتا ہے اس کو ثواب ملے. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، آخر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، حمد کروں گا، اس کا بھی ثواب ملے. پاپا جس طرح نئی نئی تحقیقیں بھی سامنے آتی ہیں تو اب ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ آم شوگر والوں کے لیے مفید ہے، کیا کریں؟ اپنا جو فیملی ڈاکٹر ہو نا اس سے مشورے بغیر سنی سنائی بات میں آم الڑ نہ جائے، یعنی مشکل کھڑی ہو جائے. لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن شاید میں نے بھی پڑھا ہے وہ، لیکن شوگر کے مریضوں کو اپنا مشورہ نہیں دے سکتے کہ آم کھا لو کچھ نہیں ہوتا. بلکہ یہ ہماری یہ گفتگو ہے نا یہ بھی شوگر کا مریض پکڑ لے گا، کیونکہ ہم شوگر کے مریض آم کھاتے ہیں، بالکل کھاتے ہیں. ایک کے بدلے دو کھائیں گے، جوس آ جائے تو وہ بھی لڑکا دیں گے، آپ کھا جاتے ہیں. اس میں پتہ ہوا کیا ہونے کا اندیشہ کیا ہے؟ جیسے یہ ہمارے انہوں نے جیسے فرمایا نا کہ ایک نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ شوگر کا مریض بھی آم کھا سکتا ہے. اب جیسے یہ جملہ کان میں پڑے گا نا تو یہ جو شوگر کا مریض ہوگا نا یہ فوراً اپنے ساتھ والے کی طرف چلا جائے گا. ہاں پتا چلا نا، دیکھ شوگر کا مریض آم کھا سکتا. اب جو آپ جو فرما رہے ہو نا یہ تو گیا، یہ تو ابھی آم کھانے کی اجازت تو پر ہی لگ گیا ہوگا. اب یہ سنتے ہی اس کا تو وہ مطلب مزہ آ گیا ہوگا نا. آم کا ذائقہ تو بعد میں لے لے گا، پہلے تو اس کی اجازت کا ذائقہ چکھ رہا ہوگا. بجا فرمایا آپ نے کہ واقعی وہ اتنا مزہ آ گیا ہوگا کہ وہ آگے سننے کی اس نے زحمت شاید نہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آ گیا ہو دوبارہ، پھر ہمارے کھاتے میں آ جائے. ابھی دوبارہ آ گئے ہو جو میں نے کہا تو آپ کو سمجھا دو. اب ڈاکٹر بولتا ٹائم کاٹنی پڑے گی تو آپ ابھی دوبارہ سمجھا دو شوگر والے صاحب کو. شوگر والے مریض جو ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز آم نہ کھائیں. مدینہ یا اللہ ٹی وی پر مدینہ، یہ کچھ ہمیں آپ فرمائیں گے یہ کیا ہو رہا تھا ابھی آپ ہم تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ شاید کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. پھر مسکراتے مسکراتے اب پھر مکتب میں تشریف لے آئے. پر بعض اوقات اندر کی باتیں ہوتی ہیں، ناظرین کو اندر کی باتوں میں دلچسپی بہت ہوتی ہے. اگر وہ بتانے جیسا ہے تو بتا دیں ورنہ آگے بڑھتے ہیں. مجھے پانی پینا تھا، بوتل نظر نہیں آ رہی تھی تو اس لیے وہ اسنائی بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا میں، تو لے آئے بوتل. اب یہ کیا بتاؤں میں؟ نہیں مجھے جو اس میں اسلامی بھائی کو میں نے جو اس پر غور کیا میں وہ عرض کر دیتا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ آپ کو کوئی چیز کی تلاش ہے اور جس چیز کی تلاش تھی وہ مل نہیں رہی تھی. عموماً نہ ملنے پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، چہرے پر ایک جذباتی اور غم اور غصے کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے. اور آپ جب اور پھر جس طرح آپ سمجھاتے رہتے پھر جب آپ کمرے میں واپس لوٹے تو مجھے ایسا لگا کہ جو چیز چاہیے تھی وہ آپ کو ملی نہیں ہے، لیکن چہرے پر آپ کے مسکراہٹ تھی. میں چاہا کہ اس کا درس اگر مدنی چینل پر بیان ہو جائے. کیا شان ہے آپ کی، آپ بھی بڑا ڈھونڈ لیتے ہیں یار. لڑا لڑی اور بولا بولی اور چیخم چاخ سے اپنی بےزتی کروانی ہے اور دوسروں کو بدزن کرنا ہے اور دل آزاریاں کرنی ہے. آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب اس میں کیا ہوا، خود اٹھا لے آدمی. ہوتا تو میں تو اٹھانے گیا تھا، تھی نہیں بوتل تو کیا کروں.
تو وہ کہیں اور پہنچ گئی تھی. یہ اگر یہ انداز ہمارے گھروں میں آ جائے نا کہ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایسا ہماری ہوتی ہے، باپ رے باپ، اللہ خیر نہیں ہوتی. جس کا وہ کام ہوتا ہے نا اس کی خیر نہیں ہوتی. اس پر مجھے حاجی مشتاق کا واقعہ یاد آیا. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک سے زیادہ بار بتایا تھا. یہ تھے دراصل کو آفیسر تھے، یہ مولانا بھی تھے، آفیسر بھی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے بھی. تو جب قفل مدینہ کی تحریک چلی نا، زبان فضول گوئی سے بچنا اور اس سے مدنی ماحول کا رنگ چڑھا نا آدمی پر، تو بولا قفل مدینہ سے مجھے یہ فائدہ تو ہوا ہے کہ پہلے کیا میں آفس میں جاتا تھا تو یہ فائل کہاں ہے، وہ پیپر ویٹ کہاں ہے، فلاں پیپر کہاں ہے، وہ میں نوکروں پر اپنا روب جھاڑتا تھا. اب اللہ کا کرم ہے کہ یہ قفل مدینہ کی برکت ہے، میں خود ہی دروازے وغیرہ کھول کے اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھ لیتا ہوں، بولتا نہیں ہوں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے نا. اس طرح ملازموں پر بھی ایک دل میں احترام پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا آفیسر اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کام کرتا ہے، دوسروں کو جھاڑنے آرڈر ہی نہیں جھاڑتا. لیکن یہ کہ آج کل شوہر بیوی پر آرڈر جھاڑتا ہے، بلکہ مصیبت یہ کہ اولاد ماں پر، بلکہ بعض اوقات باپ پر آرڈر جھاڑتی ہے. جوان اولاد جو ہوتی ہے نا، امی کہاں رکھ دیا، ابو آپ کو بولا تھا کہ وہ میری کتاب یہاں رکھا کریں، اول تو آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے، اٹھائی تو وہ کہاں رکھ دی، کہاں جاؤں، کدھر ڈھونڈوں. تو یہ اس طرح کی مغزماریوں سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. عمل نامے میں بھی اس طرح کی فضولیات، بعض اوقات دل آزاریوں بھرے معاملات بھی درج ہو جاتے ہیں. اور اپنے بہت پہلے سے میں نے سنا تھا گجراتی کی کہاوت، ہسے تینو گھر وسے، بلکہ پڑھا تھا میں نے، ہسے تینو گھر وسے، یعنی جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. تو پھر میں نے اس پر خود گیرے لگائی تھی، رڈے تینو گھر پڑے، رڈے مانے روئے، پڑے مانے گرے. ایسے معاملات میں جو رونا دھونا کرے، چیخم چاک کرے، اس کا گھر تو ظاہر بربادی ہونا ہے. آباد تو ہونا مشکل ہے کہ سب کے دلوں میں اس طرح محبت پیدا ہو، انسیت پیدا ہو. جزاک اللہ، کیا بات ہے. نہیں یہ کہ نرمی، حدیث پاک میں نا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس شے سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم نرمی والے بن جائیں تو ہمارا گھروں کا معاملہ جو ہے نا وہ گرما گرم رہتا ہے، تو وہ نرما نرم ہو جائے گا اور ہر طرف سکون اور راحتیں ہوں گی ماشاءاللہ. اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا. غصے کی وجہ سے، بے جا چڑچڑا پن کی وجہ سے، خواہ خواہ کی بات پر جھاڑ جھپٹ کی وجہ سے ماحول عام طور پہ گھروں کا خراب ہوتا ہے. بعض اوقات دوائی اپنی جگہ پر نہیں ہوتی، پانی کا گلاس اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، فریج کھولو تو اس میں پانی کے بوتل عموماً بھرے ہوئے نہیں ہوتے، کولر کی طرف جاؤ تو اس میں پانی بھرا ہوا نہیں ہوتا، اور بہت ساری چیزیں اپنی جگہ، دسترخوان ڈھونڈو تو وہ اپنی جگہ نہیں ہے، پلیٹ نکالو تو وہ دھلی ہوئی نہیں ہوتی. تو ایسے مواقع پر گھر میں جو ہے نا وہ بھی مغز ماریاں ہو جاتی ہیں کہ یار مطلب کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے، ماچس نہیں ملتی تو مجھے کنگھی نہیں ملتی تو تیل نہیں ملتا، تو یوں لڑی مارا ماری ہوتی ہے. اچھا اپنی چیز کھوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اپنی چیز سنبھالنے کا کوئی چونکہ ذہن نہیں ہوتا، تو اس لیے لڑتے ہیں گھر کے اندر، اور وہ سامنے سے پھر فائرنگ ہوتی ہے، تمہاری چیز تھی تم سنبھالو، میں کیا کروں، میں کیا گھر کا ملازم ہوں. البتہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کا یہ ذہن بنا دیا جائے کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی وہیں رکھ دے، بالکل، کہ اس جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھنا بھی یہ کہ وہ لڑائی کی جڑ ہے. اس سے آدمی کو واقعی پریشانی ہوتی ہے. اب جلدی اور اپنی ضرورت کی چیز نہ ملے اور اس نے یہاں رکھی تھی اور کسی نے اٹھا کر کہیں وہاں ڈال دی تو وہ جھگڑے کے ایک انداز پیدا ہو جاتے ہیں. صبر کرنا چاہیے، لیکن سب کو چاہیے کہ وہ اپنی جہاں سے جو چیز اٹھائی وہ وہیں رکھے، خواہ اپنی ہو یا دوسرے کی. اپنی چیز بھی اگر ادھر ادھر رکھیں گے نا تو خود اپنے آپ کو پریشانی ہوگی کہ وہ حافظہ بھی کمزور، ہاضمہ بھی کمزور. تولیے کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی ہے. تولیہ عموماً بیسن کے اوپر لٹکایا ہوا ہوتا ہے،
اب ایک آدمی نے ہاتھ دھویا, تولیا سے ہاتھ پہنچنا ہے, اس سے تولیا اٹھانا ہے, تولیا اٹھا کر ہاتھ پہنچتے پہنچتے اس سے آگے نکل جانا ہے, اور آگے جا کر تولیا اس سے کسی صوفے پر رکھ دینا ہے, لیکن دروازے پر رکھ دینا ہے, دوبارہ جا کر اب دوسرا آئے گا تو تولیا کدھر ہے, تو پتہ چلا الماری سے نیا تولیا نکلا, تو 2 گھنٹے کے اندر ایک گھر کے اندر 3 تولیے گشت فرما رہے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر نہ رکھنے کی وجہ سے اور خود اپنی ہی ذات میں غیر منظم ہونے کی شاید دلیل ہے. یہ دیکھو پانی پیا جا رہا, مل گیا پانی, پانی پینے میں بھی دیر ہو گئی, میں نے باتوں میں لگا دیا نا. یہ بھی تھوڑو صبر وارو کم دیو, پتہ نہیں اب آواز جاری نہیں جاری میری, یہ بھی اکڑو صبر وارو کم دیو کہ آئیں پانی گھوتی رہا ہوا نہ وہاں کے گالی میں لگایا جو میں. آپ دے دیں مدنی کو, ہاں ناظرین کو. ہاں مجھے پتہ ہو سکتا ہے آواز جا بھی رہی ہو کہ پانی پینا تھا نا, میں نے باتوں میں لگا دیا. لبیک. ہاں وہ پانی مل گیا, شکر اللہ کا. ایک تو پیاس لگی, اوپر سے تم سے باتیں کرو, گھر کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے یار. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے, ورنہ بڑھاپا خود سراپا مرض, خود مرض ہی ہے. اللہ تعالیٰ مریض مدینہ بنا دے, مریض مصطفیٰ بنا دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں ایک سے ایک تعداد ہوتی ہے مریض مدینہ. اب کوئی مطلب بیٹھا سوچے یار یہ مدینے کا مریض کیا ہوتا ہے, مدینے میں جا کے بیمار ہونا ہے, یا مریض مصطفیٰ تو کیا یہ مطلب کیا کس طرح مسجد شریف میں جائے گا, روزہ شریف میں جائے گا تو وہاں یہ بیمار ہونا چاہتا ہے. تو مریض مدینہ یا مریض مصطفیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس سے کیا آپ مراد لیتے ہیں ایک عام ناظرین کے؟ جیسے آج جیسے مجھے بڑا عجیب مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب تو ہم دلاتے تھے, تو آج مجھے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک کال آ گئی کہ آپ یہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو کہہ رہے ہیں ذرا سمجھائیں تو صحیح ہے, مدرسۃ بالغان ہے کیا, ہوتا کہاں ہے, اس میں داخلہ کیسے ہم کو ملے گا, اس کی فیس کیا ہوتی ہے. ویسے تو 4-5 سوال کر لیے نا ہمارے سائل محترم نے, تو یہ باتوں کی نہیں اس میں ہوتا. تو اب ذرا بتا دیں نا یہ مریض کیا ہوتا ہے, یہ مریض جو فرما. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, اچھا ہے وہی جو کہ بیمار مدینہ ہے. وہ بیمار مدینہ کا ایک مجھے حکایت یاد آئی. وہ سفینہ مدینہ سے ایک قافلہ حج پر گیا تھا, تو ایک حاجی جو تھا وہ کافی یعنی کہ وہ رو رہا تھا, اور روتے روتے جس کو یعنی کہ لوگ بولتے بے حال تھا. تو اس کو مطلب یعنی کہ کسی نے دیکھا ہوگا, پھر اس کی وہاں جدہ شریف میں کہیں ملاقات ہوئی ہوگی, تو اس نے اس کو پوچھا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک مریض تھا, تو اس کا کیا ہوا, پھر وہ صحیح ہوا کہ نہیں. تو اس نے جواب دیا کہ وہ اس وقت صحیح تھا, پھر بیمار ہو گیا, اب صحیح نہیں ہے وہ. تو اس کو تعجب ہوا کہ یہ کیا, تو اس کو سمجھایا گیا کہ وہ جو اس کی کیفیت تھی نا وہ اس کی صحت تھی, اور وہ کیفیت جاتی رہی تو اب یہ کہ وہ بیمار ہو گیا. تو جب عشق رسول جس کو ملے, درد مدینہ ملے نا, مدینے کی محبت میں جو مست ہو, روئے تڑپے, تو یہ ہے اس کی صحت مندی. تو اللہ تعالی ہم کو ایسا بیمار مدینہ بنا دے کہ ہم مدینے کے عشق میں وہ جھومتے رہیں. عشق جو ہے گھلا دیتا ہے, اچھا وہ بدن کو گھلاتا ہے, سوال یہ کرنا گھلاتا تھا بھی ہے. اب عشق کے بھی درجات ہیں نا. اب یہ جس کا بدن گھلا ہوا نہیں ہے, ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے. اچھا وہ عرض یہ کرنی تھی کہ وہ جس کا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو رو رہے تھے, آپ جانتے ہو انہیں؟ ہاں مجھے معلوم ہے. نہیں باپا جانتے ہوں گے. جانتا تو ادھر, جبھی تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت بیمار نہیں تھا, صحیح تھا, اب بیمار ہو گیا ہے. پھر غالباً اس کو سمجھا دیا تھا اس کا, ورنہ تو وہ کنفیوز تو ہوا تھا بیچارہ سن کے کہ یہ کیا بولتا ہے. پرانی بات ہے, کتنی پرانی ہے وہ, 91 یا 90.
15-16 साल नहीं 25 साल पुरानी बात है यार जी। अच्छा आपकी तो आप मुन्ने मुन्ने होंगे उस वक्त शायद। और किसी शायर ने बाबा यूं जज्बात का इजहार किया ना, मैं मरीज मुस्तफा हूँ, मैं मरीज मुस्तफा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी जिंदगी जो चाहो, मुझे ले चलो मदीना, मेरी जिंदगी जो चाहो, मुझे ले चलो मदीना, मेरी जिंदगी जो चाहो, मुझे ले चलो मदीना। माशाअल्लाह। जब मैं मदनी माहौल में बाबा आया और इत्तिकाफ यहाँ गुलजार हबीब मस्जिद अव्वलीन मदनी मरकज दावत इस्लामी का, वहाँ इत्तिकाफ की सआदत मिली थी पहले आखिरी अशरे की। उसके बाद भी एक अरसे तक मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बाबा मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, मेरा लिबास नहीं बदल रहा था, मेरा अंदाज नहीं बदल रहा था, तो मेरी गैदरिंग वही थी, मेरी गैदरिंग वही थी, मुझसे गैदरिंग छुट्टी नहीं थी, ना वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार थे ना मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार था। तो वो जिसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं मदनी रंग, वो उससे दूरी थी। फिर अचानक फिर आहिस्ता 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 इलाके के इस्लामी भाइयों ने करीब किया वगैरह वगैरह, अब जो होता गया। तो मैं इनको सुना रहा था वाकया कि मेरे वही पुराने दोस्त मुझसे मिलने आए थे, एक मरतबा 2-3 इस्लामी भाई थे, काफी अरसे के बाद मिलने आए थे। अब वो अंदाज वही था, ओए वे इमरान तो की है, तो कैसा है, ठीक है, क्या कर रहा है। अब ये वही अपना जो इनका अंदाज था उससे इन्होंने मुलाकात शुरू की। अब मैं बोलो करूं तो क्या करूं, अब मैं इनसे जी आप कैसे हैं, माशाअल्लाह, यूं जो एक अपने को जो सिखाया गया है। अब इसमें एक बोला यार अभी तू हमारे साथ दुबा ये नहीं कर, तू अपने अंदर अंदर करना, अभी हमसे ना दोस्ती यारी वाली बात करना, जैसे हमसे ये नहीं कर, हमसे ये होगा नहीं, ये तू करने जा रहा है। मैं तकरीबन 10 या 15 या 20 मिनट इसी अंदाज में लगा रहा, मुझे याद है इसी अंदाज से लगा रहा, जी आप, और वो जो सिखाया गया है। मेरा ख्याल है 15-20 मिनट के बाद इन सब की तू तड़ा खत्म हो गई, ये सारे आप जी जना पर आ गए और बिल्कुल वो अपनी बोली बोलने में वो आ गए। शायद आधा पौना घंटा ये बैठे होंगे, इनके आने के अंदाज और जाने के अंदाज में जमीन और आसमान का फर्क था। तो ये कब हुआ, जब पहले इनसे अलग हुए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, इज्तिमात की पाबंदियां हुई, और जो कुछ मदनी माहौल में सीखते गए, उसके बाद कहीं जाकर फिर दोस्तों से अगर मुलाकात होती है तो उन तक आप अपना सुन्नत वरा पैगाम पहुंचाने में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। अब जाते या बोलोगे मैं इनको यूं कर दूंगा तो 4-5 मिलकर ही अपने को खींच कर चले जाएंगे। ज़कात देने वाले भी इसी तरह कर रहे होते हैं बसा औकात, कि जो हमारे वालिद साहब जिनको ज़कातें देते थे, अब वो भले गनी हो गए, ज़कात उनको देनी है, न वो गनी को पता कि मैं गनी हो गया कि मुझे ज़कात नहीं लेनी चाहिए। वो लगी बंदी चीजें हैं, लिस्ट निकलती है कि अब्बा जान इनको ज़कातें देते थे। ये गनी क्या होता है, मालदार आप लोग बताएंगे गनी क्या होता है? अब्दुल गनी का तो पूछ लो, अब्दुल करीम को दिया करें, अब्दुल गनी का पूछ लो ना। नहीं तू पाड़ी दिया भाई, गनी क्या होता है यार ना, बहुत एक ने मेरे यहाँ बताया बाबा गनी का मतलब सखी। आप ये बेचारे मौलाना मसले बताते तो अपने बोलते कि तुम बहुत हार्ड अल्फाज बोलते हो, भूल हो गई, रुचू आईने करता में हूँ। चेहरा देखो अपना। तो अब ये कि अब बात तो दुरुस्त है, अब ये गनी का मत पूछ तो ले, अब ये पूछ तो लिया आपने। तो आप तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, ये तो आला हज़रत के शेर का एक मिसरा। तो गनी के माना नहीं पता इस कौम को हमारी, कि भाई अब्दुल गनी हो या अब्दुल करीम हो, ज़कात का हकदार है तो उसको दे देनी चाहिए ज़कात। हेलो कोई के पूछी नो कि दियो यार कोई के ये बता रहे जी गनी जो मायनो। अच्छा ये गनी गईन से गाफ से बाबा, ये भी यही बताएंगे। प्यारे बापा जान, गनी का मतलब सखी है। गनी का मतलब सखी है, आप भी सुना ना आपने हाजी इमरान से, वो दोहरा दिया आपने।
यहाँ गनी से मुराद अल्लाह ताला की सिफत नहीं है। ज़कात में जिसको ज़कात देनी ना देनी, इस हवाले से गनी जो है ना, ये मुराद है। गनी जो मालिक है सिफत एक आदमी की। इस गनी में गैर मुस्लिम भी गनी हो जाएगा, इस माने में, यानी वो माना पूछे जा रहे हैं। लेकिन गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जाती, इसलिए हम इस वक्त मुसलमानों के पास ही रहना है अपने को। माना के एतबार से मैंने आप सर्च किया। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इसकी रकम या 7.5 तोला सोना जरूरत से जायद हो, उसको गनी कहते हैं। इतना माल जरूरत से जायद हो, जी, यानी हाजत असलिया से जायद हो। जवाब दुरुस्त है। बाबा आप खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। अबे जमजम है। तो जमजम खड़े खड़े पीना चाहिए, यूं। ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। माशा आबे जमजम खड़े होकर पीना ये सुन्नत है। किबला रूह होना चाहिए, मेरा मुंह भी किबले की तरफ है। माशा जो दुआ मांगेंगे पीकर वो कबूल होगी। वाह, हम सबके लिए दुआ कर दीजिएगा बाबा। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ, आमीन या प्यारे रब्बल आका की आलमीन। प्यारी उम्मत की मग़फ़िरत से। और जो मरीज बेचारे इस वक्त मदनी चैनल पर होंगे या इनके नुमाइंदे होंगे, इन सबको भी अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन, हमारे हाजिरीन को भी इनकी बीमारियां भी दूर फरमाए। ये मेरी उम्र के या मेरे से बड़े छोटे जो मेरी बिरादरी के हैं, इनको भी अल्लाह ताला इनका बुढ़ापा सुधारे, आमीन, किसी का आमीन। मोहताज ना करे, आमीन, आमीन। अपने दर का मोहताज रखे आमीन, आमीन। और बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। बुढ़ापे में आसानी हो, आमीन, गुस्सा आए तो जब्त करने की इसमें कुव्वत भी अल्लाह नसीब करे। आमीन, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक जवाब तो ऐसा कि बापा ही दे सकते थे, अगर माइक लगा हो तो। पूछ लो, बैक जवाब आप दे सकते हैं। अब क्या करूं, मुफ्ती साहब से ये जवाब कैसे लूंगा मैं? ये तो चल पड़े भाई। ना, एक मतलब एक सवाल है, जैसे आपने मुफ्ती साहब के लिए कुछ जैसे इंतजार किया या करवाया जो भी था, अब ये सवाल आपके बगैर कोई नहीं दे सकता शायद इसका जवाब। और ये कल भी नहीं हो सकता, आज ही होना चाहिए। मतलब अब आज कर लेने में क्या हर्ज है? तो कल करने में क्या नुकसान है? मतलब कोई नुकसान नहीं है, वो पूछ लेता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो पूछूंगा, वरना नहीं पूछूंगा। मतलब आप मतलब जहाँ है वहीं से जवाब अता फरमा दें। फरमाइए। ये बाज लोग कहते हैं कि अत्तारी जिन्नात हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? उन्हीं से इसका जवाब लेना चाहिए। न बाज लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, कहने में क्या मतलब क्या करें इसका? चले तो उनसे जवाब, जो दावा करते हैं जवाब तो वही देंगे ना। अच्छा, मतलब आप इस तरह जिस तरह इसको माशाल्लाह कह रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं हमें आप, तो इस तरह भी कुछ हो तो सकता है। वैसे मैं किसी जिन को जानता नहीं हूँ जो अत्तारी हो, मैं जानता नहीं। अत्तारी बनना वो अलग बात है कि वो जब इतने सारे जमा होते हैं इनमें ये भी बन जाते हैं अत्तारी, तो क्या ताज्जुब। ईद